سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ موجودہ مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے دوران ترسیلات زر میں 31% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کو اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کے لیے کوششوں کے اعتراف میں گلوبل اسلامک لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے آئین کی بالادستی برقرار رکھنے اور قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے حوالے سے عدلیہ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے ایک سینئر سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے گزشتہ شب کنٹرول لائن کے ساتھ بھارتی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں جموں و کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ جاپان میں حکمران لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے یوشیہیدو سوگا کو اپنا رہنما منتخب کر لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ کے دوران ترسیلات زر میں گزشتہ برس اس عرصے کے مقابلے میں 31% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے رواں برس اگست کے مہینے میں 2 ارب 9 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی، جو گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں 24.4% زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں برس جولائی میں 2 ارب 76 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی گئیں۔ اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس امر کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ محفوظ طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جائے۔ انہوں نے کہا کہ کل ہم لاکھوں بچوں کو واپس اسکول آنے پر خوش آمدید کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اسکولوں کی سرگرمیاں کورونا کے بارے میں صحت عامہ کے تحفظ کے قواعد سے ہم آہنگ بنانے کے لیے بھرپور عزم کے ساتھ کام کیا۔ پاکستان کو اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ کی کوششوں کے اعتراف میں گلوبل اسلامک لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ صدر مملکت عارف علوی نے آج اسلام آباد میں 10ویں گلوبل اسلامک فائنانس ایوارڈز کی تقریب میں وصول کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ دنیا میں اسلامی مالیاتی نظام کو فروغ مل رہا ہے، تاہم ابھی اس کی پوری صلاحیت کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی منزل اور پاکستان کا ڈائریکشن کیپٹل ایکیومولیشن ان این ایکسپلوئٹیو مینر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلامک فائنینسنگ اور اسلامک انسٹرومنٹس آف ٹریڈ اور اسلامی معاشرے کے اندر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ایلیٹزم یہاں پر بڑھے۔ اس بات کو خوش آئند قرار دیا کہ پاکستان کے بینکنگ کے شعبے کو 17% نظام شرعی اصولوں پر تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں توانائی کے شعبے میں صکوک بانڈ جاری کیے گئے ہیں۔ صدر عارف علوی نے ملک میں اسلامی بینکاری کے فروغ میں مرکزی بینک اور سیکیورٹی ایکسچینج آف پاکستان کے کردار کو سراہا۔ عارف علوی نے اسلامی مالیاتی نظام کے بنیادی اصولوں پر عمل درآمد کرنے پر زور دیا، جس سے ہم آہنگی اور مساوات پر مبنی معاشرے کے قیام میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ صداقت، شفافیت، مساوات، انصاف اور سماجی ہم آہنگی اسلامی مالیاتی نظام کے بنیادی اصول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی مالیاتی نظام کا بنیادی مقصد غریب لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ مرکزی بینک عوام میں اسلامی مالیاتی نظام سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کو اسلامی بینکاری کے فروغ پر سال کا بہترین مرکزی بینک بھی قرار دیا گیا۔ چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ ہر طرح کے حالات میں انصاف کی فراہمی کے لیے آئین کی بالادستی پر عمل پیرا ہے اور ملک میں قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے نئے عدالتی سال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب تک جج صاحبان مکمل طور پر خود مختار اور بیرونی دباؤ سے آزاد نہیں ہوتے، نہ تو انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کا ہر جج اپنے فرائض اپنے بہترین صلاحیت کے ساتھ دیانتداری اور آئین اور قانون کے مطابق ادا کرنے کا حلف لیتا ہے۔
ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ML1 منصوبہ رسائی کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو بھی فروغ دے گا۔ وہ پاکستان میں چین کے سفیر سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر نے کہا کہ پشاور، جلال آباد اور کوئٹہ قندھار ریلوے لائنوں سے تجارتی روابط میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے ML1 منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے پر چینی سفیر کے کردار کو سراہا۔ چینی سفیر نے کہا کہ ML1 منصوبہ پاکستان میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نجی صنعتوں کو بھی ترقی دے گا۔ وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ روایتی نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کی فروخت آج متعلقہ بینکوں کے ذریعے شروع ہو گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، حبیب بینک لمیٹڈ، مسلم کمرشل بینک، الفلاح بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اور کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس رکھنے والے صارفین اپنے متعلقہ بینک کی ویب سائٹ کے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس پیج پر جا کر نیا پاکستان سرٹیفکیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں پیشہ ورانہ تکنیکی تعلیم کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات پشاور سے ہمارے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں خیبر پختونخوا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بڑھتی ہوئی صنعتی ترقی کے تناظر میں پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں کا قیام ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں صنعتوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کر رہی ہے۔ محمود خان نے کہا کہ صوبے میں پیشہ ورانہ تعلیم کے فروغ کے ذریعے ہی بے روزگاری کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے پشاور میں گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ اور گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سینٹر کے قیام کی بھی منظوری دی، جو کہ 1 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 539 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ وائرس کے باعث 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اب تک کرونا وائرس سے 2,89,806 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ اس وقت 5,831 مریض موجود ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے ایک سینئر سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے گزشتہ شب کنٹرول لائن کے ساتھ بھارتی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ کنٹرول لائن کے ہاٹ سپرنگ سیکٹر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے اندھا دھن اور بلا اشتعال فائرنگ سے 3 بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض افواج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ توپخانے، بھاری مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں کے ساتھ شہری آبادی کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارت نے اس سال آج تک جنگ بندی معاہدے کی 2,245 خلاف ورزیاں کی ہیں، جن کے نتیجے میں 18 افراد شہید اور 180 شہری شدید زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی قانون کی یہ شدید خلاف ورزیاں کنٹرول لائن کے ساتھ صورتحال کو طول دینے کی بھارتی کوششوں کا مظہر ہے اور یہ علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں جموں و کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے بدخشاں میں آج سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 17 طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ جاپان میں حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم کو اپنا رہنما منتخب کر لیا ہے۔ جاپانی پارلیمنٹ ملک کے آئندہ وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا کے انتخاب کے لیے بدھ کو رائے شماری کرے گی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک اور گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی سندھ اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج تیسرے پہر ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کا درجہ حرارت یہ رہا: اسلام آباد، پشاور 35 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 37، لاہور 38، مظفر آباد 34، گلگت 28، مری 22 اور راولا کوٹ 27 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر اور پلوامہ میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جبکہ لیہ، جموں، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج تیسرے پہر سری نگر اور بارہمولہ میں درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 34، لیہ 19، شوپیاں اور اننت ناگ میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.